جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں اصول بکتے ہیں، جو نہ بکے یہاں ضرور بکتے ہیں، یہاں سودا ایمان ہوتا ہے، سرعام ہوتا ہے، سر بازار ہوتا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم اس وقت جس ایوان میں موجود ہیں اس کا کام ہی آئین سازی ہے۔ We are called legislators۔ ہم آئین ساز، قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم میں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سبز ہلالی پرچم اور اس بابائے قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں، جس کے لیے برصغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیومنٹ ضرور ہے، لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیکاز کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ۔ آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور مؤثر سے مؤثر تر بناتے رہیں گے، لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب، گیلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل، انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر، اور میں آج اس ایوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے، خواتین کو اغوا کر کے بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، شرم کا مقام ہوگا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ہماری بہن، میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گھریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشوں نے اغوا کیا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس ایوان میں آپ کے اور میرے 10 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے رات کو، آج تک 9 ستمبر کی رات تھی وہ، آج ہم 18 اکتوبر کو رو رہے ہیں۔ جناب سابق وزیر اعظم صاحب، راجہ صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں، ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا، لیکن آج جب ہم بے نظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس ایوان کے اندر سے جب آپ کے ایم این ایز کو نقاب پوش اٹھا کے لے گئے، اس کیس چل رہا تھا، میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے، لطیف افریدی لالا، جو پختونوں کی شان تھے، اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائکس تھے، اور میں ان کے ساتھ 2011 سے سپریم کورٹ آتا تھا۔ بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا، ہمارے سامنے وہ کیس چلا، لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو، منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں، کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی 50 سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا، میں تو اس ایوان سے باہر تھا، اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا، آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا، لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا، لیاقت علی خان صاحب، بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور بہت سے، ہم
ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزراء اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان تو گولی کھا کے، آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں۔ ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف، اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بدن پہ گولیاں کھا کے۔ عمران خان ڈرا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا، خون نکل رہا تھا بدن سے، لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، آپ کے خلاف نہیں۔ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے 2 OIC کانفرنسز کی، یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا، کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی صرف آپ کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ یہ کامیابی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، عوام پاکستان کی ہے۔ اسی لیے ہم نے 15 اکتوبر کا اپنا احتجاج مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشترک گریبان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ لیکن ہم وہ بیان نہیں بھولے جناب، جب سابق وزیر خارجہ بلاول صاحب جب اس اپوزیشن میں تھے، اور جب یہی صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں، اور انہوں نے یہ بات کی، ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں SCO پہ آپ احتجاج کی بات کرتے تھے، بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا، ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ایک نوجوان لیڈر نے۔ لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم، میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے، اس کے فلسطین کا سے کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے، تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے، جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 ساڑھے 400 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے، جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے، پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے، پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کیا کہے گا۔ عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی، and we will fight، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی، روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی، لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں، اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل و یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی، تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے۔ جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے۔ جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا، کرنل قذافی کھڑا ہوا، صدام حسین جب تک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا، لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا، قذافی کو فارغ کر دیا۔ شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں، جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا۔ صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو۔ وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا۔ بھٹو نے جب نیوکلیئر ایسٹس پہ کمپرومائز نہیں کیا،
اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا. اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں, تو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہوش کے نہ کھل لو, ہوش کے نہ کھل لو. جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا. جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے, میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے. یہ عمران خان کے ساتھ ہوا, لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی, ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن, اسلام کے دشمن, پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے. تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے, لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں. آپ آئین سازی کیجئے, لیکن فیاض ہمارے ایم این اے ہیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے, آپ کے بھی بیٹے ہوں گے. فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو, اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا, ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا. یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ, وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے, مقبوضہ کشمیر میں, سعد اللہ بلوچ جو ایم این اے ہے ہمارے اس معزز ایوان کا, وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا, وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے, وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے. اس کی وائف, اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں, ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا. یہ آپ کی ترامیم ہے. آپ سوال کرو بلاول صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں, لیکن حکومت آپ کی ہے, حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون, آپ کے دور میں آئین کے ساتھ, بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے, آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے, آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے, یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے. بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں, صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا, ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے, اس کا جو اصل ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. میاں صاحب خود نکلے تھے, لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے. قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا, چیف جسٹس کو توانا کیا, اس کی کرسی کو تگڑا کیا, آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے؟ کیا ایک جماعت میں دو چیئرمین اعظم ایک ہوتا ہے, آرمی چیف ایک ہوتا ہے؟ تو پھر چیف جسٹس دو کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے. میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں, 2018 سے ممبر ہوں. اس میں 8 ممبران ہیں, 4 حکومت کے, 4 اپوزیشن کے. جب آپ نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جب آپ یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں, تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے. آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان, قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے, وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں, آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوں کو چھیڑ رہے ہیں, بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں.
हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने 19 बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है, काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सुओ मोटो, उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दो। और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट? किस लिए आईनी कोर्ट? किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए। 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे। राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आज़म नहीं थे। उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वज़ीर आज़म नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, बिलावल साहब उनके साथ वज़ीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा। तब तो आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई। तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो, यहां फैसला करोगे। हम वो मुसव्विदा इमरान खान के सामने लेके रख देंगे कि खान साहब ये कहीं से आया नहीं है, डिक्टेट नहीं हुआ, ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं है, ये आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए है, आइन को बेहतर करने के लिए हम उनको कायल करेंगे। वो भी इंसाफ के नाम पे जमात बनाए बैठा है। लेकिन आज अगर यहाँ पे इस ऐवान में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे कि आप भूल गए एक मुतलक़ुन ऐलान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया।
ہاں میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ڈیل نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کچھ گئے ہیں، میں برا نہیں کہتا، ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا جو بولتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے، ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغوا کر کے، ابڈکٹ کر کے، خواتین کو اٹھا کے، صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں، ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا، جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں، کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے، اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے، ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے، ان کو مارو گے، ان کو بے عزت کرو گے، آپ اس ملک کو ان لوگوں، ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے، جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے، جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا، پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے، پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں، یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں، آپ ان آئینی ترامیم کو استحبان میں لائیں، اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی، لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی، اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا، لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے جو اسٹاف کالج کوٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینس اینڈ یو آر سپوزڈ، آپ نے implement کرنا ہے. You are supposed to implement the orders, the policies of the federal government of the civilians. پالیسی ہم نے بنانی ہے، مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی، ابڈکشن جاری رہے گی، ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں، آپ تو بیٹھے، یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے، قاتل کھلے پھر رہے، ڈاکو کھلے پھر رہے، لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہیں، تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے، آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو، مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے، اور شہادتیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے.
اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں۔ ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت، ہاں اس دیش میں ہے کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، اس دیش میں گردے بکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمیں بڑی جستجو ہے، ہمیں بڑا حوصلہ ہے۔ انشاءاللہ عمران خان نکلے گا، آئے گا، اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا، لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا، بلیک میل کرنا، عزت تاراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے، اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے۔ لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آدھا ایوان خالی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام، شکریہ، اور عمران خان پائندہ باد۔ شکریہ۔